اس وقت ہم موجود ہیں NA 124 اور PP 148 میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم اجتماع آب محمد شان صدیقی صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کے، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے نائب صدر ہیں لاہور کے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور محمد شان صدیقی صاحب ایک سیاسی اور سماجی کارکن ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو انہوں نے اپنے علاقہ میں بہت سارے مسائل حل کروائے، جو کہ سٹریٹ لائٹ کا بہترین انتظام کیا، اور بہت ساری گلیوں میں جو سیوریج کا نظام درم برم تھا وہ نئی پائپ لائنیں ڈلوائیں. واٹر سپلائی کا جو معاملہ تھا وہ بھی انہوں نے اپنے پورے PP حلقہ میں کروایا، اور ایک تاریخ ساز جو کام ہیں انہوں نے اپنے حلقہ میں کروائے. یہ علاقہ کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، سماجی اور سیاسی کارکن ہیں، اور انہوں نے صاف پانی کا فلٹر وہ بھی لگوایا، اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کیے، اور فلاح و بہبود کے یہ کام کرتے رہتے ہیں. اور ایسے ان گنت کام ہیں جو کہ گنائے نہیں جا سکتے، جن کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے. یہ ایسی عظیم شخصیت ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ محمد شان صدیقی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو ایک عام بندہ ہے وہ مہنگائی میں پسا ہے یا نہیں. یہ انصاف کی حکومت جو دعویٰ کرتی تھی ہم غریب کو اوپر لے کے آئیں گے، یہ کہاں تک غریب کو لے کر آئے ہیں؟ اور جو چینی اور گندم ہے وہ کہاں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں جی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب عوام کہاں تک پس گئی ہے، غریب عوام تو میرا خیال ہے پس نہیں گئی ہے، مر چکی ہے. ان میں سکت ختم ہو چکی ہے. PTI نے وعدے ضرور کیے ہیں، PTI نے کام کوئی نہیں کیے. جھوٹ کے پلندے انہوں نے بولے ہیں، لوگوں کو سنہرے خواب دکھائے ہیں، کوئی کام نہیں ہوا. میں نہیں کہتا کوئی کام ہوا ہے. غریب آدمی ہے، ان کا چولہا نہیں جلتا، بیچارے کے گیس کے بل ہیں، بجلی کا بل ہے، یوٹیلیٹی بل ہیں. یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وعدے کرتے تھے، بل جلا دیتے تھے کہ میرے گھر کا بل، اپنے گھر کا بل جلا دیا. تو اس میں عوام کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. عوام کو ریلیف چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام کھانے کو مانگتی ہے. غریب آدمی ہے، ایک آدمی ایک ہفتہ سڑک پہ بیٹھتا ہے، اسے 800 روپے دیہڑی لگاتا ہے. وہ بیچارہ ایک ہفتے میں 2 دیہڑی لگا رہا ہے، وہ بچے کہاں سے پال لے گا؟ آپ کی معیشت ختم ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کوئی کاروبار لاک ڈاؤن میں دیکھ لیں آپ، انہوں نے ہر چیز بند کر دی ہے. اس میں کوئی بندہ خوشحال نہیں ہے، ہر بندہ سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے، ذلیل ہو رہا ہے. کوئی بندہ، کسی کو کوئی ریلیف نہیں انہوں نے دیا. انہوں نے جھوٹ سے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. گندم کی بات کر لیں، پاکستان گندم میں بہت خود کفیل ہے. ہم گندم کو ترس رہے ہیں. یہ جس چیز کا کہتے ہیں نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بس ایکشن لے لیا، میں نے اس کا سوموٹو لے لیا، وہ سمجھ لیں وہ ملک سے غائب ہو گیا، وہ دوبارہ نہیں ملتا. چینی پہ انہوں نے کہا چینی 75 روپے 65 روپے 72 روپے بک رہی تھی، چینی آج 110 روپے وہ لوگوں کو مل نہیں رہی. کہاں سے لیں گے آپ چینی؟ یہ صرف ان کے پاس مافیا بیٹھا ہوا ہے. جب تک اس مافیا کو یہ کنٹرول نہیں کریں گے، یہ حکومت ایسے ہی ذلیل ہوتی رہے گی، غریب عوام پستی رہے گی. آپ کے سامنے ہے گندم کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہم اب دیکھیں جو حالات میرا خیال ہے ملک کے، مجھے تو یہ سنورتے نظر ہی نہ آ رہے، یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا جس میں کوئی غریب عوام کو ریلیف ملتا ہو. جی شان صدیقی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو PTI کی حکومت ہے، کیا یہ اپنی مدت پوری کرے گی، یا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کا ٹائم جو ہے وہ پورا خود کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ملک کی سیاست ہے، یہ تو لیڈروں کی حد تک باتیں ہیں. ہمارا جو نالج یہ کام کرتا نا وہ یہ ہے کہ مل بیٹھ کے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ جو پارٹیاں زرداری صاحب کو عیادت کے لیے گئے تھے، میاں شہباز شریف صاحب، لیکن انہوں نے عیادت کی ہے، ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں میرا خیال یہ 5 سال پورے کرانے چاہیے، کیوں انہیں پتہ لگنا چاہیے نا عوام کو جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں کہ انہیں کیسے ذلیل کر رہے ہیں یہ. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسی کوئی کوشش ہوگی.
لیکن یہ 5 سال پورے کرنے چاہیے انہیں۔ محمد شان صدیقی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ مینیڈیٹ لے کے آئی تھی یا انہیں مینیڈیٹ دیا گیا تھا؟ عوام سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا، تو پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ کون انہیں لایا اور کون ان کا وقت پورا کروانا چاہتا ہے؟ عوام تو نہیں چاہ رہی کہ پی ٹی آئی کی حکومت آگے چلے، کیونکہ یہ کہتے تھے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50,000 گھر دیں گے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ لوگ باہر سے نوکریاں لینے پاکستان آئیں گے تو وہ کہیں کچھ نظر عوام کو نہیں آ رہا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کب تک جو عوام کا صبر کا پیمانہ ہے وہ تو لبریز ہو چکا ہے، اور آپ کہاں تک دیکھتے ہیں کہ عوام چپ بیٹھے گی؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں، تو میرے خیال گھبرانا نہیں چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت تو سب کو پتہ ہے کیسے آئی ہے، یہ خلائی مخلوق کے ذریعے آئی ہے۔ تو کچھ عوام دیکھیں، ووٹ تو کچھ ڈلے ہیں لیکن کچھ ڈالے گئے ہیں، انہیں لایا گیا ہے، یہ آئے نہیں ہیں، یہ یہودی لابی لائی ہے، انہیں قادیانی لائے ہیں، انہیں کوئی پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا کہ یہ پی ٹی آئی آئے۔ خلائی مخلوق کا کام ہے، وہ انہیں لائی ہے، اور وہ آئے دن آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ کون آوازیں دے رہا ہے کہ میں حکومت کے ساتھ کون ہے۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حکومت آئی تو حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ مدینہ کی ریاست تو یہ تھی کہ جو امیر المومنین تھے وہ راتوں کو جاگ کر دیکھتے تھے کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کسی کو کیا چاہیے، وہ اپنے کمر پہ ذخیرہ لاد کر اس کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ ریاست مدینہ میں تو امیر المومنین اپنے دروازے پہ گارڈ کھڑے نہیں کرتا تھا۔ ریاست مدینہ میں تو ہر ایک کے لیے قانون برابر تھا۔ ریاست مدینہ میں امیر المومنین کو ایک بندہ عام اٹھ کے پوچھ سکتا تھا کہ جناب اس چیز کا حساب دیں کہ آپ کو یہ چادر کہاں سے ملی، یہ قمیض کہاں سے آئی، پوچھ سکتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ریاست مدینہ اور یہ جو کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ، اس میں کتنا فرق ہے؟ یہ جھوٹ ہے سارا، کوئی ریاست مدینہ یہ نہ بنا سکتے ہیں نہ یہ بنائیں گے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا جو دور تھا وہ آپ کو پتہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حضرت عثمان غنی کا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ریاست مدینہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ریاست مدینہ نہیں ہے یہ تو۔ یہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ دیکھیں، ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ریاست مدینہ میں رات کو خلیفہ وقت جو ہوتے تھے نا، جاگ کر وقت گزارتے تھے۔ کوئی انسان، کوئی بندہ، کوئی میری مخلوق، اللہ کی مخلوق جو ہے جس کی مجھے اللہ نے تابع داری پہ لگایا، وہ بھوکا نہ سو جائے۔ یہ اس تابع داری، یہ ریاست مدینہ ایسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مرا ہے کہ نہیں مرا، یہ اس انتظار میں ہے۔ یہ ایسی ریاست مدینہ انہوں نے بنائی ہے، یہ اس انتظار میں ہے کہ یہ مرا کہ نہیں مرا تو اس کا گلا اور دبا دوں، یہ مرا کیوں نہیں ابھی تک۔ یہ ایسی ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جو یہ ریاست مدینہ بنے۔ جی محمد شان صدیقی صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ لاہور کے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، ایک تاریخی دن آ رہا ہے 6 ستمبر 1965 کا دن، جب بھارت نے، انڈیا نے بغیر بتائے پاکستان کی سرزمین پر حملہ کر دیا تھا، اور وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لاہور جا کے ناشتہ کریں گے، وہاں پائے کھائیں گے، وہاں چائے پئیں گے جا کے۔ اور اس وقت ہماری پاک فوج نے ان کے اٹیک کا، ان کے حملے کا بھرپور جواب دیا، اور بہت سارے پاک آرمی کے جوان شہید ہوئے۔ آپ کے کیا خیالات ہیں ان شہداء کے بارے میں جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی اور پاکستان کو بچایا؟ دیکھیں جی، وہ واقعی ایک تاریخی دن تھا، وہ یاد کر کے ہم آج بھی یاد مناتے ہیں، 6 ستمبر کی یاد مناتے ہیں، لیکن وہ شہداء کا دن تھا، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ان کی یاد میں ہمیں کوئی نہ کوئی پروگرام کرنے چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ 6 ستمبر کے شہداء کے لیے کوئی کام کریں، اور ان کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو یہ میرا خیال ہے کہ بلانا چاہیے اور انہیں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میرا تو خیال یہی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے بہت محنت کی، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، تو انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جی آپ ہمیں یہ بتائیں
کہ یہ جو آنے والا بلدیاتی الیکشن ہے، اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور شرکت کرے گی کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اور ابھی جو پتہ چل رہا ہے کہ جو بلدیاتی ادارے بنیں گے یہ بہت زیادہ مضبوط ادارے بنیں گے اور انہیں بہت زیادہ فنڈ بھی دیا جائے گا. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن انشاءاللہ مسلم لیگ لوگ ون کرے گی اور 100% ون کرے گی. جو حالات انہوں نے بنا دیے، کیونکہ مسلم لیگ کا کوئی ورکر، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو گھر میں اب بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنی مدد کے تحت آپ کام کر رہے ہیں. کوئی کام ہمارا بلدیہ کا جو ہے ہم خود کرتے ہیں. یہ کوئی حکومت ہمارا ساتھ نہیں دیتی، کوئی ہمارے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم 100% ووٹ لیں گے. اور کیونکہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، اس خدمت کا ہمیں انشاءاللہ اس کا پھل ملے گا. اور عوام سے ہم محبت کرتے ہیں، عوام ہم سے محبت کرتے ہیں. جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی صحت کیسی ہے اور وہ کب تک پاکستان ان کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے؟ دیکھیں جی، سننے میں آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد آئیں گے. جی یہ تھے محمد شان صدیقی، پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ لاہور کے نائب صدر، جو پاکستان باب پاکستان نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا خصوصی طور پہ اس حکومت کے بارے میں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے. ان میں کوئی ابیلٹی نہیں ہے، کوئی سکت نہیں ہے، اور دن بدن مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. مہنگائی کو ختم کرنا ان کے بس کے بات نہیں ہے، اور مہنگائی ہی نہیں بلکہ حکومت بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جو سیاستدان ایک 22 سالہ جدوجہد لے کے آئے ہیں یہ خود ہی اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. انہیں ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کی عوام جو ہے انہیں صبر کرنا چاہیے. صبر کا جو پھل ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. اور خصوصاً انہوں نے 6 ستمبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ 6 ستمبر کے جتنے بھی شہید ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے عزیز و اقارب کو اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو پاکستان کے آرمی کے جوان، فضائیہ کے، بحریہ کے جتنے بھی شہید ہوئے پاکستان کی خاطر، انہوں نے پاکستان کو بچایا. ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور خصوصاً ایم عالم جنہوں نے صرف 60 سیکنڈ میں انڈیا کے 5 طیارے گرا کر انڈیا کے داند کھٹے کر دیے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ حافظ اسرار، باب پاکستان نیوز لاہور. اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں.